رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغ صلوات وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. صلوات الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا وبالقاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المقربين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، باواز بلند صلوات. صلی اللہ. محترم و معزز سامعین، احباب دانش و احباب ایمان، آج یکم محرم الحرام سن 1443 ہجری کا دن طلوع کر گیا اور یہ اسلامی سال کا پہلا دن ہے. دنیا میں تو رواج ہے کہ جب نیا سال لگتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن جب سے 61 ہجری کے بعد یہ چاند نمودار ہوا، جو رسول اور آل رسول سے محبت و مودت رکھتے تھے، ان کے دل بھی روئے، ان کی آنکھیں بھی روئیں، اور آہوں اور سسکیوں سے اس سال کا استقبال جو اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہے کیا گیا. عزاداری سید الشہداء بہت بڑی پروردگار کی نعمت ہے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں عزاداران سید الشہداء میں سے قرار دیا ہے. اور اس عزاداری سید الشہداء کی عظمت کا دنیا میں
پتہ نہیں چلتا کہ اس کا کیا اجر ہے۔ یہ تب پتہ چلے گا کہ جب محشر کا دن ہوگا، اجر و ثواب کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ اس وقت یہ عزادار محسوس کرے گا کہ میں جو صف عزا پہ بیٹھ کے غم حسین، غم اہل بیت میں ایک ایک آہ لیتا تھا، آنسو بہاتا تھا، روتا تھا، غم کی شکل بناتا تھا، اس کا اللہ کے ہاں مجھے کیا اجر مل رہا ہے۔ دنیا میں نہیں پتہ چل سکتا، چونکہ یہ اجر کی جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ اجر محفوظ ہو جاتا ہے آخرت کے لیے۔ امام علی رضا علیہ السلام اللہم صل علی محمد ارشاد فرماتے ہیں، من ذکر بمصابنا، جس نے ہماری مصیبتوں کو یاد کیا، جس نے ہمارے مصائب کا تذکرہ کیا، وبکا، اور مصیبتیں یاد کر کے رو دیا، لم تبکے عیونہ یوم تعمل عیون، جس دن لوگوں کی آنکھیں اندھی ہوں گی، ہمارے غم میں رونے والی آنکھ مطمئن نظر آئے۔ وہ اندھی نہیں ہوگی، وہ بینا ہوگی اور خوشیوں میں غرق ہوگی۔ اور پھر یہ عزاداری سید الشہداء اور یہ رونا مشکل حالات سے گزر کے ہو تو اس کا ثواب اور ہو جاتا ہے۔ گولیاں برداشت کر کے، گالیاں برداشت کر کے، تنے برداشت کر کے، لاشیں اٹھا کے عزاداری سید الشہداء کی نعمت کو جب پایا جائے تو اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ عزاداری کی عظیم نعمت ایک وقت تھا کہ آسان تھی، لیکن آج اس کو دشمن مشکل بنا رہا ہے۔ کوئی تنے دیتا ہے، کوئی امام بارگاہوں کو رنگین کرتا ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے اور کوئی گولیاں برساتا ہے، کوئی وقت کے یزیدوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے اور وقت کے حرملوں اور ابن زیادوں کو خوش کرتا ہے۔ لیکن اے دشمن عزادار، اے دشمن عزاداری، جتنا تیرا ظلم بڑھتا جائے گا، جتنی ہمارے لیے تمہاری طرف سے مشکلات بڑھتی جائیں گی، ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا یقین بھی ہے کہ اس سے ہماری یہ عزاداری کی عبادت کا اجر بڑھتا چلا جائے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے ماہ رمضان المبارک اگر آ جائے گرمیوں میں، جیسے آج کل آ رہا ہے، اس کے روزے جو گرمیوں میں رکھے جاتے ہیں بنسبت ان روزوں کے کہ جو سردیوں میں رکھے جائیں، اجر و ثواب میں فرق ہے۔ اس لیے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں، اس لیے کہ گرمیوں کے روزوں میں اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو ایک بندہ سارا دن ایئر کنڈیشن پہ گزارتا ہے اور روزہ پورا کرتا ہے، اور مقابل میں دوسرا بندہ سر پہ تغاری رکھ کے، گندم کاٹ کے، مزدوری کر کے، مشقت و محنت کر کے روزے کو پورا کرتا ہے۔ تو جب رات کو وقت افطار پروردگار کی خدمت میں دونوں روزہ پیش کرتے ہیں تو دونوں کا اجر برابر نہیں ہوتا۔ ایئر کنڈیشن والے کو روزے کا ثواب ملے گا، بٹ اس محنت کش مومن مزدور کی طرح نہیں ملے گا کہ جو بچوں کے پیٹ کی خاطر سارا دن دھوپ پہ پڑتا بھی رہا اور مومن تھا تو روزے کو بھی پورا کرنا تھا تو روزہ بھی پورا کرتا رہا۔ اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں اور ہوگا اور اس کا ثواب اور ہوگا، اس لیے کہ حدیث کے یہ جملے ہیں کہ افضل الاعمال احمزھا،
سب سے زیادہ افضل اور بافضیلت عمل وہ ہے جس میں محنت اور مشقت زیادہ کرنا پڑے۔ تو گھبرایا نہ کرو کہ ہمارے پاس فلاں نہیں اور فلاں نہیں اور فلاں کے پاس اتنا کچھ ہے۔ یہ پروردگار کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، کسی کو دے کے اور کسی سے لے کے امتحان لیتا ہے۔ اگر جاگیریں نہیں، اگر کوٹھیاں نہیں، اگر پنجاروں نہیں تو نہ گھبرایا کر، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں جس عظیم نعمت سے نوازا ہے اس نعمت کی جاگیریں مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کی یہ دنیاوی مادی نعمتیں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس طرح کہ یہ واقعہ موجود ہے، ایک غریب، ایک مفلس، ایک نادار حضرت کی خدمت میں آیا اور چھٹے امام سے فرماتا ہے کہ مولا بہت نادار ہوں، مفلس ہوں، مقروض ہوں، غریب ہوں، میری مدد کیجیے۔ حضرت نے فرمایا تو نادار و مفلس نہیں ہے۔ حیران ہوا۔ حضرت نے فرمایا تیرے پاس ایک گراں قدر موتی ہے، سودا کرنا چاہتا ہے؟ اور اس کی قیمت حضرت نے یہ لگائی کہ وہ موتی اتنا قیمتی ہے کہ اگر دنیا اور ما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کے سارے خزانے تیرے قدموں میں ڈھیر کر سکتا ہوں، لیکن وہ موتی اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ حیرانوں کو پوچھتا ہے مولا وہ کہاں ہے میرے پاس؟ فرمایا وہ تیرے دل میں ہماری محبت کا موتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تلوار۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کیا اس محبت کا سودا کرنا چاہے گا؟ خزانے لے لے، دنیا لے لے اور وہ محبت ہمیں دے دے نکال کے۔ تو پوری استقامت سے کہنے لگا تھا مولا ان دنیا کے خزانوں کو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن آپ کی محبت کا سودا نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا جو اتنا قیمتی جوہر و گوہر و موتی رکھتا ہو اس کو اپنے آپ کو نادار و مفلس کہلانے کا حق نہیں ہے، لیکن یہ جو قیمتی محبت کا موتی ہے اس کے تقاضے ہے، فطرت کی بات ہے، کوئی مذہب کی بات نہیں ہے، فطرت، نیچرل یہ بات ہے کہ چاہے وہ کسی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی مکتب سے تعلق رکھتا ہو، فطرت یہ کہتی ہے کہ جس سے پیار و محبت ہوتا ہے اس کی خوشی میں خوش نظر آتا ہے محب، اور جس سے نفرت ہوتی ہے اس سے وہ نفرت کرتا نظر آتا ہے۔ جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خوشی میں خوش نظر آنا اور اس کی غمی میں غم منانا، یہ عقل کا حکم بھی ہے، فطرت کا حکم بھی ہے اور شریعت کا حکم بھی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جسے تم چاہتے ہو اس چاہنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی خوشی میں خوش نظر آؤ اور اس کی غمی میں غم مناتے نظر آؤ، اور دین بھی یہی ہے کہ جو عقل کا حکم ہے، چونکہ ما حکم بہ العقل حکم بہ الدین، جو دین حکم دیتا ہے وہ عقل، اور جو عقل حکم دیتے ہے وہ دین۔ دین کا حکم عقل سے جدا نہیں، اور دین کا حکم عقل سے اور عقل کا حکم دین سے جدا نہیں ہے۔ تو محبت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی خوشیوں میں خوش نظر آیا جائے اور ان کی غمیوں میں غم منایا جائے۔ اور روایات بھی موجود ہیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ فرمایا شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعوں کو ہماری فاضل طینت سے خلق فرمایا گیا۔ اور اس کی دلیل حضرت نے یوں دی، یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، ہمارے شیعہ ہم میں سے ہیں، ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے، اس لیے کہ وہ ہماری خوشی میں خوش نظر آتے ہیں اور ہماری غمی میں روتے نظر آتے ہیں۔ یہ محرم کا چاند نمودار ہو کے اس انسانی بستی میں بسنے والے دو قسم کے لوگوں کو جدا کر دیتا ہے۔ ایک وہ کہ جو
اپنے کاروبار کو ویسے ہی رکھتے ہیں جیسے ان کے پہلے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے کاروبار کو محرم الحرام میں دوسرے نمبر پہ رکھتے ہیں، عزاداری سید و شہداء کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے کاروبار میں، جن کی مصروفیات میں، جن کی مشغولیات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سیم جیسے پہلے سال کے ایام میں چل رہے ہوتے ہیں، ان ایام محرم میں بھی وہ ویسے چل رہے ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی مشغولیات ان دنوں میں تبدیل کر لیتے ہیں، عزاداری سید الشہداء کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں، باقی مصروفیات و مشغولیات کو دوسرے نمبر پہ رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی ایک فطری بات ہے کہ اب دیکھیں جس آبادی میں آپ رہتے ہیں، اس آبادی میں کتنی خوشیاں ہوتی ہیں اور کتنی غمیاں ہوتی ہیں۔ کیا آپ ہر خوشی کی محفل میں شریک ہوتے ہیں؟ نہیں، آپ ہر شادی میں، ہر بارات میں شریک نہیں ہوتے۔ آپ اس خوشی اور شادی میں شریک ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کا کوئی رابطہ اور تعلق ہوتا ہے، جس سے آپ کا کوئی رشتہ ہوتا ہے، اور آپ ہر غمی میں بھی شریک نہیں ہوتے، بلکہ اس غمی اور جنازے میں شریک ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ محرم کا چاند نمودار ہو کے بتا دیتا ہے کہ محمد کے اپنے کون ہیں، محمد کے بیگانے کون ہیں۔ لہذا عزاداری سید الشہداء کا منانا اور شکل عزاداری والی عزادار کی شکل بنانا، یہ محبت کا ایک تقاضا ہے اور محبت کا ثبوت ہے اور مودت کا بہترین ثبوت ہے کہ جو انسان عزاداری کی کیفیت میں عزادار بن کے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ محبت ہی اہل بیت تو ہے، محبت رسول ہی تو ہے جو انسان کو کسی مقام پہ لے جاتی ہے، اور یہ تو ابتدا سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچی مل کے صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ کہ زمانے میں ایک مختلف قسم کے لوگ تھے، عموماً دو قسم کے لوگ سامنے آتے، ویسے تو زیادہ تھے لیکن عموماً دو قسم کے لوگ حضرت کی محفل میں ہوتے تھے۔ کچھ وہ تھے کہ جو رسول سے پیار کرتے تھے، رسول کو چاہتے تھے، اور ہمیں جتنا باور کرایا گیا کہ یہ رسول سے اتنا پیار کرتا تھا، ہمارے اوپر بھی اتنا اس کا احترام لازمی ہو گیا۔ اس لیے کہ جو رسول کو چاہتا ہے وہ قابل احترام ہے، رسول سے جو پیار کرتا ہے اس کی عزت کرنا لازمی ہے، اس لیے کہ وہ مرکز سے محبت کرنے والا ہے، وہ مرکز سے ملا ہوا ہے۔ تو جو رسول سے پیار کرتے تھے، جتنا کرتے تھے اتنا باور کرایا گیا اور اتنا ان کا ہمارے ذہن میں مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن اس محفل میں جو رسول کے سامنے ہوتے تھے، اس بزم میں ہوتے تھے، اس زمانے میں ہوتے تھے، کچھ ایسے تھے جن سے رسول محبت کرتے تھے۔ ایک وہ ہستیاں تھیں جن سے رسول محبت کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول سے محبت کرتے تھے۔ تو ان دونوں میں فرق ہے کہ جو رسول سے محبت کرتے تھے یا رسول جن سے محبت کرتے تھے۔ اب وہ ہستیاں یقیناً قابل احترام ہیں کہ جو رسول سے محبت کرتی تھیں، لیکن کبھی اس کے مقابلے میں وہ ان کے ہم پلا، ہم مقام، ہم درجہ، ہم آہنگ و ہم عظمت نہیں ہو سکتے کہ جو جن سے رسول محبت کرتے تھے۔ وہ ہستیاں کون ہیں کہ جن سے رسول محبت کرتے تھے؟ ان کے لیے روایات، احادیث اور واقعات موجود ہیں۔ مشہور واقعہ جنگ خیبر کا کہ جب کافی دن ہو گئے محاصرہ قلعہ خیبر کو، لیکن جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی، اور مسلسل لوگ جاتے اور واپس آ جاتے، اور لشکر کا جو سربراہ و سالار ہوتا وہ لشکریوں پہ ڈالتا اور لشکر والے سربراہ پہ ڈالتے کہ پہلے یہ بھاگا تھا، اور وہ کہتا کہ پہلے وہ بھاگے تھے۔ 20 دن سے زیادہ ہو چکے تھے اور محاصرہ جاری تھا، اور مرحب، انتر اور حارث یہ 3 بھائی تھے، اور یہودی وہ فقط قلعے سے منہ نکالتے اور یہ واپس چلے آتے، اور یہ معاملہ ایسا رسول اکرم کافی دنوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو ایک دن رسول اکرم نے، اس کو بخاری نے بھی لکھا، شیعہ سنی سب کتب میں
تاریخ کی یہ کتابوں میں روایت موجود ہے کہ حضرت نے پھر فرمایا کہ لَأُوتِيَنَّ غَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ کہ کل میں علم اسلام اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. کل میں علم اسلام اس کو تھماؤں گا جو مرد ہوگا. دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا. تیسری صفت یہ ہے کہ غیر فرار، وہ بھاگنے والا نہیں ہوگا. چوتھی صفت یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے پیار کرنے والا ہوگا. پانچویں صفت یہ ہے کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اب یہ جب حضرت نے اعلان فرمایا اور مغرب سے پہلے اعلان فرمایا اور کل کے لیے اعلان فرمایا تو کچھ لوگ تھے جو اگرچہ کہ علم تھامنے والے نہ تھے لیکن پھر بھی ان صفات اور ان جو اعلان کے اندر اہمیت کے حامل اعلان تھا ان کو پانے کے لیے جو ان کے دل میں رشک آیا اور ان کے دل میں شوق پیدا ہوا جانے کا، تو بہت سارے لوگ تھے جو رات کو نہ سو سکے. کچھ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ کل مجھے علم ملے گا؟ اگر حضرت بتا دیتے کہ نہیں آپ کو نہیں ملے گا تو سو تو جاتا، لیکن حضرت نے نہیں فرمایا کہ کل فیصلہ کروں گا. بہرحال رات کو لوگ جاگتے رہے، سوچتے رہے کہ کل علم مجھے ملے گا. بس وہ دن آیا اور حضرت نے اپنے مجمع صحابہ میں لشکر اسلام کے درمیان نگاہ کو دوڑایا اور فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ علی اس مجمع میں نظر نہیں آ رہے تھے. تو لوگوں نے کہا وہ تو اشوب چشم میں کافی مبتلا ہیں، ان کی آنکھیں اتنی چدیا رہی ہیں، اتنی اشوب چشم میں مبتلا ہیں کہ وہ آنکھیں کھول ہی نہیں سکتے، وہ تو میدان جانے کے قابل ہی نہیں ہیں. تو حضرت نے فرمایا جس حالت میں ہیں ان کو میرے سامنے لایا جائے. تو خیمہ سے لائے گئے تو حضرت نے اپنا لعاب دہن رسالت مولا علی کی عین اللہ آنکھوں میں سرما بنایا. مولا فرماتے ہیں جب لعاب دہن رسالت میری آنکھوں میں سرما بن کے پہنچا مجھے پھر پوری زندگی آشوب چشم نہ ہوا اور آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں. اور حضرت نے وہ جو اعلان فرمایا تھا رجلاً کرارن غیر فرارن یحب اللہ ورسولہ یحب اللہ ورسولہ، یہ جو صفتوں کے عامل ہستی علی سامنے آئے ان کو علم اسلام تھما دیا. اب پہلے تو لشکر والے ساتھ ہوتے تھے، اب بھی مولا علی علیہ السلام تنہا جانے لگے. فرمایا یا علی تم لشکر کو بھی ساتھ لے جاؤ، اس لیے کہ یہ آپ کا کارنامہ ہے فتح اسلام دیکھیں. تو پورا لشکر بھی ساتھ گیا اور قلعہ سے پہلے ایک کھائی تھی، ایک خندق تھی، اس کو حضرت نے کراس کیا. اور جس طرح کہ وہاں پہلے عادت بنی ہوئی تھی کہ آؤں، اس نے وہی کہا آؤں، اور ادھر سے بھاگ نکلتے ہوتے کہ تم نہ آؤ ہم جا رہے ہیں، لیکن اب بھاگنے والا تھا نہیں. حضرت نے جا کے پہاڑ اور پتھر کے اوپر اپنے علم اسلام کو گاڑا. وہ جو نجومی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ پوچھتا تھا کہ کون آ رہا ہے، تو اس مرحب نے پوچھا کہ اب کون آ رہا ہے، اور اس نے کہا یہ وہ آ رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں معجزہ ہے. میں کہا کیا معجزہ؟ کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک برج ہے، ایک ستارہ ہے جو 100 سال کے بعد اس برج پہ آتا ہے، حرکت کرتا ہے. تو اس وقت لوہے کے لیے پتھر موم ہوتا ہے، لیکن یہ جیسے ہی اس نے اپنے علم کو پتھر پہ رکھا وہ ستارہ اس برج کے سامنے آ گیا اور یہ پتھر موم ہو گیا. تو اس نے اپنا روب جمانے کے لیے حضرت سے یہ فرمایا سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، بہت بڑا سانپ اژدہا میری ماں نے میرا نام رکھا ہے. حضرت تقریباً کم و بیش 80 جنگوں میں گئے، اور 80 جنگوں میں جب بھی حضرت کا مقابل حضرت سے تعارف مانگتا تھا تو حضرت فرماتے تھے انا علی ابن ابی طالب، اپنے بابا کے نام سے. اور
بابا کے رکھے ہوئے نام سے اپنا تعارف کرواتے، لیکن جب مرحب نے فرمایا کہ تو کون ہے تو اس وقت اپنے ماں کے نام رکھے ہوئے سے تعارف فرمایا سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا تھا۔ اور حیدر کہتے ہیں چھیڑنے پھاڑنے والے کو، حیدر کہتے ہیں اژدہا کے منہ میں دونوں انگوٹھے ڈال کے اس کے جبڑے کو پھاڑنے والے کو، حیدر کہتے ہیں ایسے شیر کو جو بڑھ بڑھ کے اپنے شکار پہ حملہ کرتا ہے۔ لہذا جب اس نے سنا تو اس کو اپنی ماں کی وصیت یاد آئی۔ اس نے بچوں کو وصیت کی ہوئی تھی کہ تم بہادر بنو گے، تمہارے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکے گا، لیکن اگر تمہارے مقابلے میں اگر کوئی حیدر نام کا جوان آئے تو مقابلے میں نہ جانا۔ اب اسے یاد تو آئی وصیت، لیکن اب کیا کرتا؟ آیا بہر لوہے کے خول میں، لوہے میں ڈھکا ہوا حضرت کے مقابلے میں، تو حضرت نے اسے فرمایا کہ پچھتاتا نہ پھرے، تو اپنا زور لگا لے۔ اس نے زور لگایا، حضرت نے اسے اٹھا کے زمین پہ مارا، فرمایا پھر اٹھ، اپنا زور لگا لے۔ پھر وہ اٹھا، حضرت نے دوبارہ اس کو زمین پہ دے مارا، فرمایا اب تیسری دفعہ اٹھ اور وار کر۔ جب تیسری دفعہ اٹھا تو پہلے ذوالفقار نکالے بغیر اسے ڈال رہے تھے، لیکن اب تیسری دفعہ ذوالفقار کو نکالا اور دیکھا کہ میدان خیبر میں تکبیر بلند ہوئی، اور وہ تکبیر کے نتیجے میں جو ذوالفقار چلی اس کے برابر 2 حصے کر دیے، برابر 2 حصے کر کے اسے زمین پہ ڈالا۔ اس کا دوسرا بھائی آیا انتر، اسے بھی ٹکڑے کیے، حارث آیا، اسے بھی ٹکڑے کیے۔ جب یہ تینوں مارے گئے تو یہودیوں نے پھر خیبر کا قلعہ کا دروازہ جو بہت بڑا تھا، کہتے ہیں کہ 40 بندے اسے بند کرتے تھے، اس کو انہوں نے بند کر دیا۔ اب حضرت وہ کھائی کراس کر کے جو انہوں نے سامنے قلعے کے بنائی ہوئی تھی، اس کو خندق کو کراس کر کے وہ حضرت سلمان فرماتے ہیں اس قلعہ خیبر کے دروازے پہ پہنچے، اپنا ہاتھ اس کے دروازے کے کنڈے میں رکھا اور یوں ایک جھٹکے سے اس دروازے کو اٹھایا، اور اٹھا کے حضرت اس کھائی پہ لائے جس کے پار لشکر تھا، اور حضرت نے اس لشکر کو فرمایا کہ اس دروازے پہ سوار ہو جاؤ، اور ایک ہاتھ پہ اس لشکر کو دروازے پہ اٹھا کے دوسری طرف قلعہ میں داخل کر رہے تھے۔ یہ دروازہ اکھاڑ کے اس کے اوپر پورے لشکر کو سمانا، یہ اتنا تعجب آمیز نہیں ہے جتنا حضرت سلمان فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا جب علی دروازہ اکھاڑ کے خندق کی دوسری جانب آ رہے تھے تو علی کے پاؤں زمین پہ لگے ہوئے نہیں تھے۔ تو اس خیبر کے قلعے پہ دیکھا دنیا نے کہ علی وہ ہستی ہے کہ جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ دوسری روایت مشہور ہے، حدیث طیر، پرندے کی حدیث۔ اس کو اہل سنت نے بھی لکھا، ہمارے بزرگان نے بھی لکھا۔ ایک دفعہ حضرت تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک بھونا ہوا پرندہ تھا، اس نے حضرت کے تناول فرمانے کے لیے ہدیہ کیا، تو حضرت کے سامنے جیسے بھونا ہوا پرندہ آیا تو حضرت نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر دیا اور یہ دعا کی کہ پروردگارا اس بھونے ہوئے پرندے کے کھانے کے لیے میرے ساتھ اس کو بھیج جس سے تو بھی پیار کرتا ہے میں بھی پیار کرتا۔ یہ دعا کی اور بیٹھ گئے انتظار میں، دعا استجابت کو پہنچی۔ روایت میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام اپنے گھر سے چلے، دروازہ رسالت پہ پہنچے، دربانی کر رہے تھے انس بن مالک، تو انہوں نے روکا تو فرمایا کہ ابھی رسول کام میں ہے، اب بعد میں آئیے گا۔ مولا علی واپس چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، چونکہ دعا قبول ہو چکی تھی اور رسول انتظار میں تھے کہ میرا اللہ اس کو بھیج جس سے تم اور میں پیار کرتے ہیں۔ دوسری دفعہ آئے تو انس نے پھر روکا، جب تیسری دفعہ آئے تو رسول اکرم نے آواز دی انس علی کو اندر آنے کیوں نہیں دے رہے، یا علی آ جائیے۔ تو انس سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آنے دے رہے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ بس جو آپ نے دعا مانگی تھی وہ دعا اتنی عظیم تھی کہ میرے دل میں یہ رشک پیدا ہو گیا تھا کہ کاش
کوئی میرے قبیلے کا بندہ آ جاتا، میرے قبیلے سے تعلق رکھنے والا کوئی آ جاتا اور وہ اس عظیم مقام مرتبے کا سے کامیاب ہو جاتا اور یہ حاصل کر لیتا، لیکن بہرحال جس سے وہ مقام و مرتبہ دیتا ہے اسی کو ہی ملتا ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علی شیر خدا وہ ہستی ہیں جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی پیار کرتے ہیں۔ اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ یہ روایت کرتی ہیں کہ جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا نا کہ رسول کے بعد سب سے اس کائنات میں افضل کون ہے، تو میں کہتی مردوں میں علی ابن ابی طالب اور عورتوں میں فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور مجھ سے کوئی پوچھتا کہ رسول کن سے پیار کرتے ہیں، تو اگر عورتوں سے پوچھتا تو میں کہتی زہرا سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور مردوں سے پوچھتے تو میں کہتی کہ مردوں میں سب سے زیادہ رسول علی حیدر کرار سے پیار اور محبت کرتے ہیں۔ تو یہ دو ہستیاں وہ ہو گئیں جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ تیسری ہستی اور چوتھی ہستی دونوں کو حضرت اپنی گود میں بٹھاتے، اپنے زانو اطہر پہ بٹھاتے اور اللہ سے یہ دعا فرماتے۔ امام حسن و امام حسین علیہ السلام ان دونوں ہستیوں کو اپنی گود میں بٹھا کے رسول اکرم دعا فرماتے، اللہم انی احبہما، پروردگارہ میں حسن و حسین سے پیار کرتا، پروردگارہ میں حسن و حسین کو بہت چاہتا ہوں۔ اور دوسرا جملہ فرماتے اللہم انی احبہما و احب من یحبہما، پروردگارہ میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں جو حسن و حسین سے پیار کرتا ہے، میں اسے بھی چاہتا ہوں جو حسن و حسین کو چاہتا ہے۔ یہ روایت میں نے آنکھوں سے پڑھی کہ حضرت مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، حضرت نے ایک بچے کو اٹھا کے پیار کرنا شروع کر دیا، پیار کیا اور اسے غیر معمولی شفقت دی اور پھر اسے بچوں میں چھوڑ دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بچے تو اور بھی کھیل رہے تھے لیکن آپ نے اس بچے کو اتنا زیادہ خصوصی پروٹوکول سے محبت کیوں دی؟ تو حضرت نے فرمایا مجھے اس سے نہیں کہ یہ کون ہے اور کس کا بیٹا ہے، بس مجھے جبرائیل نے یہ بتایا ہے کہ یہ وہ ہے جو حسین کو بہت چاہتا ہے۔ جبرائیل نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جب حسین چلتا ہے تو یہ حسین کے قدموں کی مٹی اٹھا کے اپنے چہرے پہ لگا لیتا ہے۔ یہ بچہ حبیب ابن مظاہر تھا جو بچپن میں مولا حسین کو بہت چاہتا تھا، اور رسول بھی اٹھا کے انہیں گلے لگا لیتے تھے اس لیے کہ یہ میرے حسین کا چاہنے والا ہے۔ تو ان روایات سے میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوا کہ یہ چار ہستیاں وہ ہیں، علی و بطول، حسن و حسین علیہ السلام، ان کی ذات پہ صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ اور رسول سے محبت رکھنے والے ہیں۔ دیکھیں ان کے پیار کا مقام اور مرتبہ اللہ اور رسول سے، اور اللہ اور رسول کے ان سے پیار کرنے کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ رسول اکرم اپنی تمام جتنی بھی حضرت کی احادیث ہیں ان میں بہت ساری احادیث ان ہستیوں کے تعارف میں اور مختلف انداز میں، کبھی تو مولا حسین کو اٹھوا لیتے اور فرماتے یا علی میرے سامنے حسین کو یوں دونوں شانوں سے پکڑ کے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے۔ بچے آئے ویسے پیار کر سکتے تھے لیکن انداز دیکھیں کیسے اپنا رہے تھے۔ مولا علی رسول کے حکم کی تابعداری میں مولا حسین کو شانوں سے پکڑ کے یوں کھڑے، اب رسول اٹھ کے کبھی لبوں کے بوسے، کبھی رخسارے کے بوسے، کبھی گردن کے بوسے، کبھی سینے کے بوسے، جب مختلف جسم کے اعضاء کے بوسے لینے شروع کرتے تو مولا علی پوچھتے یا رسول اللہ
یہ کثرت تقبیل کی کیا وجہ ہے؟ اتنے زیادہ حسین کو بوسے کیوں دے رہے ہو؟ تو رسول فرماتے انی اقبل مواضع السیوف، میں وہاں بوسے دے رہا ہوں جہاں جہاں تلواریں لگیں گی، جہاں جہاں تیر لگیں گے۔ تو عزادارو، یہ عزاداری ہم سے نہیں ہے، عزاداری تو رسول سے ہے، عزاداری اس سے بھی پہلے ہے۔ یہ عزادار تو کب سے ہیں؟ اور عزادار خود رسول ہیں، عزادار خود رسول کی بیٹی زہرا ہے۔ دیکھا نا آپ نے 3 شعبان کو جب جبرائیل نے ہدیہ تبریک پیش کیا تو رسول اکرم نے بیٹی کو آ کے بتایا، بیٹی جبرائیل آئے ہیں اور ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کر رہے ہیں، آپ کے بیٹی کی مبارکبادی کے لیے جبرائیل کئی فرشتوں کی صفیں لے کے آئے ہیں۔ تو ساتھ ہی رسول رونے لگ گئے۔ فرمایا بابا آپ رونے کیوں لگ گئے؟ اللہ نے ہمیں حسین جیسا عظیم خوبصورت بیٹا عطا فرمایا ہے، آپ مبارک کے ساتھ رونے کیوں لگ گئے؟ فرمایا بیٹی میں خود نہیں رویا، مجھے جبرائیل نے رلایا۔ تو پتہ چلا جب سے حسین دنیا پہ آئے تو آنے پہ پہلا ذاکر جبرائیل بنا، پہلا مصائب خان جبرائیل بنا، اور رونے والا رسول اور زہرا بنی۔ عزادار یہ 2 ہستیاں بنی اور روئے۔ تو پھر اس وقت پوچھا دکھی ماں نے کہ بابا پھر کوئی ہوگا میرے حسین کو رونے والا؟ آپ ہوں گے؟ فرمایا یہ بہار الانوار میں مشہور روایت ہے، آپ ہوں گے؟ فرمایا بیٹی میں نہیں ہوں گا۔ فرمایا علی مولا ہوں گے؟ فرمایا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ حسن بیٹا ہوں گے؟ فرمایا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ میں ہوں گی؟ فرمایا آپ بھی نہیں ہوں گی۔ تو تڑپ کے پوچھا زہرا نے بابا پھر کون ہوگا میرے حسین کو رونے والا؟ زادارو اس وقت رسول نے تمہیں یاد فرمایا اور فرمایا کہ بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں کو روئیں گے، جس کے ضعیف تیرے حسین کے ضعیفوں کا غم منائیں گے، جس کے بچے تیرے حسین کے بچوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں، جس کی خواتین، جس کی بیویاں تیرے حسین کی خواتین کا ماتم کریں گی۔ اس وقت سنو گے بی بی نے کیا جملہ فرمایا، بابا وہ قوم جس کے بچے، جس کے بوڑھے، جس کے جوان، جس کی بیویاں میرے حسین کو روئیں گی، تو میں بھی وعدہ کرتی ہوں جب محشر کا دن آئے گا اللہ مجھے فرمائے گا زہرا جنت میں جاؤ، تو میں جنت کے دروازے پہ رک جاؤں گی اور کہوں گی میرا اللہ میں اس وقت تک جنت نہیں جاتی جب تک حسین کے رونے والوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ آؤ آج پہلی محرم ہے، جی بھر کے رو اور محبت کا ثبوت دو اور کو یا رسول اللہ آج آپ کے گھر میں غم شروع ہو گیا ہے، تو ہمارے بھی آہیں اور سسکیاں اور رونے کی آوازیں بلند ہو گئے۔ دیکھیں کل 29 ذی الحجہ تھی نا، اور رات 9-10 بجے تک تقریباً لوگ مذبذب تھے، مشوش تھے، متردد تھے کہ کیا ہوا، چاند نظر آیا یا نہ آیا۔ ہمارے ہاں تو خاموشی تھی کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا سوائے اس حکومتی اعلان کے کوئی اور انداز نہیں ہے چاند کے ثابت ہونے کا، خاموشی تھے، سب لوگ انتظار کر رہے تھے۔ لیکن مدینے میں کیا رواج تھا، جب 29 سے لہجہ ہوتی اور لوگ یہ سوچتے کہ پتہ نہیں نیا سال شروع ہوا ہے یا نہیں، تو اس وقت روایات میں ملتا ہے کہ اس گلی میں رش بڑھ جاتا، جس گلی میں صادق آل محمد کا گھر تھا۔ کیوں رش بڑھ جاتا؟ لوگ کہتے ہیں اس گھر سے اگر رونے کی آواز نمودار ہو گئی، اس گھر سے اگر رونے کی آواز بلند ہو گئی تو سمجھنا محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ یہ عزاداری ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ائمہ نے اس عزاداری کا باقاعدہ اہتمام کیا۔ تو عزادارو رونے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی اہمیت دو جو مولا حسین کی نظر میں اہمیت رکھتی ہیں۔ مولا حسین کی نظر میں
اگر اس عزاداری میں نماز اہمیت رکھتی ہے، آگے پیچھے اگر تو سستی کر جاتا ہے اور نماز کو ٹائم سے ہٹ کے پڑھتا ہے تو ماہ محرم میں اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کر، اس لیے کہ مولا حسین نے اس کربلا کے سفر میں ویسے بھی، لیکن خصوصاً جو ہمارے سامنے روایات آئیں کہ کربلا کے سفر میں اول وقت میں نماز پڑھی، جتنے مجبور تھے۔ ہم سفر میں ہوتے ہیں، کیسے نماز کے ٹائم کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، کچھ ہمیں شریعت بھی تھوڑا بہت اجازت دے دیتی ہے، لیکن وقت اول وقت کا کیسے اہتمام کیا۔ شہادت قریب ہے، جنگ کا بازار گرم ہے، لاشیں پہ لاشیں آ رہے ہیں، لیکن حضرت کا ابو امامہ سیداوی کیا فرماتے ہیں، مولا دل چاہتا ہے آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیں۔ حضرت نے آسمان کی جانب دیکھا اور زوال ہو چکا تھا، حضرت نے فرمایا ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں جزائے خیر دے اور نمازیوں میں شمار کرے، تو نے نماز کو یاد کیا۔ تو اس وقت حضرت نے شہادت روک کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کیا نماز کی اجازت مل گئی تھی؟ کیا کوئی پرامن جگہ آ گئی تھی؟ کیا کوئی مصلی بچھایا گیا تھا؟ نہیں، تیر آ رہے تھے اور اول وقت میں نماز پڑھی جا رہی تھی، اور جیسے ہور کے سامنے ہور کے لیے آئے تو اس کے لیے حضرت نے یزیدیوں کے سامنے جو اپنا کردار پیش کیا، سب سے پہلا یزیدی لشکر جو آیا تھا پاور شو کے لیے، وہ حضرت کے سامنے ہور کا لشکر تھا۔ حضرت تھوڑا سا قافلہ تھا اور وہ 1000 کا لیس لشکر تھا، لیکن حضرت نے اس لشکر کو جیسے دیکھا فرمایا کہ اس پہاڑ کے دامن میں بیٹھ جاؤ اور وضو کر لو اور صفیں باندھ لو، اور لشکر سے یہی پہلی بات کی کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہوا ہے، نماز تم علیحدہ پڑھو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو؟ لیکن اس نے کہا نہیں مولا، ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ حضرت کی نظر میں نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ تو عزادارو، سید الشہداء کے ماننے والوں، رونے والوں، سسکیاں لینے والوں، اللہ تمہاری ان آوازوں پہ رحم فرماتا ہے، تو ساتھ ان آوازوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نماز کے اول وقت کا اہتمام کرو۔ آج کا یہ خصوصی میرا پیغام کہ اگر ہم سے کہیں سستی ہوتی ہے تو یہ عزاداری ہمارے لیے بہترین ہماری توجہ کا سبب ہے کہ ہم آئیں۔ جیسے ایت اللہ بہجت فرماتے ہیں اور بزرگان کے یہ جملے موجود ہیں کہ عزاداری کی محافل فقط عبادت نہیں ہے بلکہ عابد ساز ہیں یہ محافل، یہاں عبادت گزار بنتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے میں اگر اول وقت میں نماز نہیں پڑھتا تو آج کے بعد میں یہ وعدہ کر لوں مولا حسین سے، مولا تم نے تو اتنی مشکل گھڑیوں میں بھی اول وقت میں نماز پڑھی، تو میں آپ پہ آنسو بہانے والا ہوں، آپ کی دکھی ماں کو رونے والا ہوں، میں کیوں اول وقت میں نماز نہ پڑھوں؟ لہٰذا آج کے بعد میری اول وقت میں نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، میں وقت کا بہت لحاظ کروں اور اپنے نماز کے اول وقت کا اہتمام خصوصی کروں، اپنے کاموں کو چھوڑ کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ آئیں، آج پہلی محرم ہے اور آپ جانتے ہیں 10-11 سال سے میں آپ کے سامنے ہوں اس عشرے کے لیے۔ لوگ عموماً طیارے سے شروع کرتے ہیں، لیکن میں وہاں سے مصائب شروع کرتا ہوں جہاں سے مصائب کی ابتدا ہوئی۔ آؤ اس دکھی ماں کو پرسا دے جو مولا حسین کو روتی بھی ہے، چاہتی بھی بہت تھی۔ کون سی ماں ہے جو بیٹے سے محبت نہیں کرتی؟ دنیا میں جتنے کوئی محبت کے دعوے دار ہیں ان میں سب سے زیادہ جس ہستی کی خلوص بڑی محبت ہوتی ہے وہ ماں کی ہے، اور ماں ہو حسین کی ماں جیسی، زہرا جیسی، اور بیٹا ہو حسین جیسا۔ عزادارو بہت روئی ہے زہرا، آج بھی علماء فرماتے ہیں تارتن تقوم و تقعدو، کبھی قبر میں اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے۔ جہاں کہیں زہرا کی قبر ہے نا، کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے، ہاتھ میں ایک لہو بھرا کرتا ہے اور پوچھتی ہے پروردگارا میرے حسین کا کیا جرم تھا۔ علامہ صفدر عباس نجفی فرماتے ہیں کہ بحرین میں ایک امام بارگاہ تھا، وہاں عشرہ ہوتا تھا، رات کو مجلس ہوتی تھی، وہاں ایک مومن دور سے آتا، مجلس سن کے چلا جاتا، لیکن ایک دن
وہ روتا روتا اسے دیر ہو گئی اور وہ امام بارگاہ میں ہی سو گیا. کہتا ہے رو رو کے جو سویا تو خواب آیا ایک باغ ہے جس میں ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی. وہ کہتا ہے میں اس آواز کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا اس باغ کے درمیان ایک پانی کا حوض ہے جس کے کنارے ایک بی بی بیٹھی ہے جس کے ہاتھ میں ایک لہو بھرا کرتا ہے جسے جگہ جگہ زخم لگے ہوئے ہیں اور وہ بی بی اس لہو بھرے کرتے کو پانی میں دھو بھی رہی ہے اور یہ جملے کہہ رہی ہے میرے لال تو نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا, تو نے بتایا نہیں تھا کہ میں کس کا پالا ہوں. تو کہتا ہے میں نے پڑھ کے دیکھا تو پہلو میں ایک لاش پڑی ہوئی تھی بغور و کفن جس سے آواز آ رہی تھی اماں میں نے تو کئی مرتبہ نانے کا ماما دیکھا, میں نے تو کئی مرتبہ تعارف کرایا تھا میں رسول کا بیٹا ہوں زہرا کا جایا علی کا جگر گوشہ. کسی نے میرے اوپر رحم نہ کیا تھا. عزادارو رسول آئے زہرا کی گود میں سر رکھا ہوا ہے, آخری ٹائم ہے, بہر کسی نے دستک دی اے اہل بیت نبوت مجھے رسول سے کام ہے. بی بی نے فرمایا میرے بابے کی طبیعت ناساز ہے بات پہ آ گئے. تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی, پھر بی بی نے یہی جواب دیا. جب تیسری دفعہ دستک ہوئی نا تو اب زہرا نے جواب کوئی نہ دیا, رونا شروع کر دیا. جب زہرا کے آنسو رسول کے چہرے پہ پڑے فرمایا زہرا کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا بابا کوئی دروازے پہ آیا ہے بار بار اجازت مانگ رہا ہے. کہا بیٹی پتہ ہے کون آیا ہے؟ یہ تیرے دروازے کی عصمت ہے. وہ آیا ہے جو گھروں کو اجاڑ دیتا ہے, وہ آیا ہے جو بچوں کو یتیم کر دیتا ہے, وہ آیا ہے جو بیویوں کو بیوہ بنا دیتا ہے. تیرے گھر کی عصمت ہے. سے آنے دو عزادارو. آ گیا اسرائیل, چلے گئے رسول. زہرا نے رونا شروع کیا. اتنا روئی زہرا کہ مسلمان دروازے پہ آ جاتے کہتے یا علی زہرا سے کہو رونے کا ٹائم بنا. در و دیوار مدینے کے ہلنے لگ جاتے. عزادارو اتنا روئی بابے کو, پھر گھر میں نہ رونے دیا جب کسی نے تو پھر باہر جا کے مولا نے ایک گھر بنایا چھوٹا تھا جس کا نام رکھا بیت الحزن, غموں کا گھر. وہاں بیٹھ کے روتی رہتی زہرا, لیکن وہاں ایک درخت تھا جس کے سائے میں روتی, اس کو بھی کاٹ دیا گیا. زادارو پھر کبھی حضرت حمزہ کی قبر پہ چلی جاتی, وہاں بیٹھ کے روتی رہتی. زہرا نے ابھی غم کی پٹی نہ اتاری تھی. زادارو ابھی رسول کو گئے ہوئے فقط 4 دن ہوئے. 28 صفر کو رسول کا وصال ہوا. 2 ربیع الاول کو امت اکٹھی ہو کے اس دروازے پہ آئے. میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا. اس دروازے پہ آئی جہاں آخری 9 مہینے رسول نے ہر نماز کے بعد یہاں آیت تطہیر کو پڑھا, روایات پڑھ کے اس دروازے کی اہمیت کو بتایا. 9 مہینے جس دروازے پہ رسول رکے, اس دروازے پہ رسول کے 4تھے دن بعد رسول کی وصال و وفات کے 4تھے دن آئے مسلمان رش کر کے. اتنا رش تھا 4 روایات مجھے نظر آئیں. ایک روایت میں 300 سپاہی, دوسری روایت میں 400, چوتھی روایت میں 4000, پانچویں روایت میں 7000. یہ 7000 ہو یا 300, یہ کوئی تھوڑا رش اور مجمع اور ہجوم نہیں تھا جو زہرا کے دروازے پہ پہنچا. عزادارو وہاں پہنچا تو وہ کیا خالی ہاتھ آئے؟ روایات میں ملتا ہے وہ لکڑیاں لائے جو دیر تک جلتی رہتی تھی,
وہ لکڑیاں لائے جن کی آگ جلتی بجھنے والی نہ تھی، جن کا کوئلہ دیر تک جلنے والا تھا، وہ لکڑیاں آ کے زہرا کے دروازے پہ رکھ دیں اور زہرا کے دروازے پہ شور کرنے لگے۔ اب زہرا خود دروازے کے پیچھے آئیں اور فرمایا کون ہو، تمہیں پتا ہے یہ دروازہ کیسا دروازہ ہے؟ حضرت سلمان فرماتے ہیں جب میں زہرا کے دروازے پہ جاتا تھا دکک تو دکن خفیفہ، میں آرام آرام سے دروازے کو دستک دیتا تھا کہیں اہل بیت نبوت کے آرام میں خلل نہ آ جائے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کرنی، تو یہ نبی کا گھرانہ ہے، یہاں آواز کو بلند نہیں کرنا۔ عزاداروں، نبی کی آواز کے بند ہونے کے بعد مسلمانوں نے یہاں شور کرنا شروع کیا، اونچا بولنا شروع کیا۔ زہرا نے فرمایا تم کون ہو؟ تو کیا جواب ملا؟ کہا ہم ملزم پکڑنے آئے ہیں۔ اللہ جانے یہ جواب زہرا نے کیسے سنا۔ عزاداروں پھر کیا ہوا؟ زہرا بتول نے فرمایا کیا تمہیں پتا ہے اس دروازے کے پیچھے حسن و حسین رہتے ہیں، دروازے کے پیچھے علی و بتول رہتے ہیں؟ تو کہنے والے نے کہا ان اگر رہتے ہیں تو رہنے دو، علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم دروازے کو گھر والوں سمیت جلا دیں گے۔ عزاداروں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی تھی، میں کہتا ہوں دھمکی اس بیٹی کو دی جائے جو ابھی بابے کی غم کی پٹی نہیں اتار چکی، جو زہرا بتول جیسی بیٹی ہو، کیا پرسے کا انداز یہی ہوتا ہے؟ بس عزاداروں دھمکی نہ تھی، مدینے والوں نے وہ لمحہ دیکھا جب جلنے لگا زہرا کا دروازہ، جب زہرا کے گھر میں دھواں ہو گیا، مدینے کی گلیاں لوگوں سے بھری ہوئی تھیں اور سارے زہرا کو دروازے کو گرانے اور جلانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب زہرا کا دروازہ جلنے لگا تو پھر کیا ہوا عزادارو؟ بی بی نے اپنے دروازے کو بچانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو روکا کہ کہیں جلتا دروازہ گر نہ جائے اور میرے گھر میں نامحرم داخل نہ ہو جائے۔ عزادارو کسی نے آواز دی یا علی آپ بچ گیا ہے اور زہرا کو دروازے پہ بھیج دیا ہے، تو زہرا نے فرمایا او کم بخت، مجھے علی نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارے اوپر حجت تمام ہو جائے۔ عزادارو جب زہرا بتول نے جلتے دروازے کو سہارا دیا تو ایک ظالم نے ضربا برجلہ اپنی لات دروازے میں ماری، اپنے پاؤں سے دروازے کو دھکا دیا۔ جیسے دروازے کو دھکا ملا دروازے کے دونوں پارٹ تھوڑے سے جدا ہوئے، زہرا کے ہاتھ نمودار ہوئے۔ اس ظالم نے کنزف سے تازیانہ لیا، زہرا بتول کی کلائیوں پہ اس تازیانے سے حملہ کیا۔ زہرا کی آواز آئی واہ محمد بابا، تیرے بعد مجھے اس انداز میں پرسا دیا جا رہا ہے، کیا یہاں ختم ہو گیا پرسا؟ عزادارو نہیں، ابھی زہرا اس کی کلائیوں پہ تازیانہ تو لگ چکا تھا، لیکن کیا یہاں ختم ہوا؟ نہ عزادارو، پھر اس ظالم نے پھر اپنی لات کو دروازے پہ مارا، جلتا دروازہ گرا، پیچھے پتھروں کی دیوار تھے، ادھر زہرا نے دروازے کو یوں پکڑا ہوا تھا، دروازے کے لوہے کی گرم میخ زہرا بتول کے سینے میں یوں پیوست ہوئی جیسے علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا تھا۔ عزادارو یہ گرم میخ کا سینے میں لگنا تھا تو کیا یہاں بس ہو گیا؟ میں کیسے پڑھوں عزادارو؟ روایت کے جملے ہیں رفسا بے رجلہ ہی، ظالم نے اپنا پاؤں اس دروازے پہ مارنا شروع کر دیا جس دروازے کے پیچھے زہرا تھی، گویا در و دیوار کے درمیان زہرا کو پیسا جا رہا تھا، جس سے بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔
بیوی بچہ لیے ہوئے تھی، آواز دی یا فضہ الیک خذینی، فضہ ذرا مجھے سنبھال، ان ظالموں نے میرا بچہ شہید کر دیا ہے، میری پسلیاں توڑ ڈالی ہے۔ عزادارو، میں آپ کو عرض کر چکا، کم از کم اگر 300 روایت لیں کہ 300 بندے آئے تھے، تو اس دروازے سے جب 300 بندے رش کر کے گزرے تو زہرا کی کیا حالت ہوگی؟ عزادارو، یہ گزر رہے تھے اور زہرا کے بین تھے، بابا کسرو ازرائی، میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، میری طاقت ختم ہو گئی ہے، بابا دیکھ بیٹی اجڑ گئی ہے۔ پس عزادارو، آخری جملے، زہرا روتی رہیں، زہرا زخمی ہو گئیں، پہلو شکستہ ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، امامت کی حفاظت کے لیے زہرا نے اپنی قربانی دے دی۔ مسلمان گھر میں داخل ہوئے، علی مولا کے گلے میں رسی ڈال کے آ رہے تھے۔ اللہ جانے علی نے زہرا کو اس حالت میں کیسے دیکھا۔ ہاں بس میں نے اتنا قبلہ سے جملہ سنا، جب جلا دروازہ دیکھا، زہرا کو زخمی دیکھا، علی مولا نے ہاتھ بلند کر کے بیان کیا، واہ حمزہ، واہ جعفر، آج ہوتے چچا حمزہ، دیکھتے علی کتنا غریب ہو گیا ہے، علی کتنا مظلوم ہو گیا ہے۔ پس عزادارو، علی کو دیکھ کے جب چلے نا تو زہرا کی آنکھ کھلی، فرمایا فضہ کون آیا تھا میرے گھر میں، یہ نامحرموں کے قدموں کے نشان۔ کہا علی قیدی بن کے دربار چلے گئے ہیں، بھول گیا محسن، بھول گیا زخم، بھول گئی زہرا اپنے غم۔ فرمایا فضہ جا میرے بابے کا امامہ لے آ، علی کا بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ جانے زہرا چلی تو کیسے چلی، جا کے مولا کے ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، فرمایا خلو ابن امی، میرے ابن ام کو چھوڑو، میں بال کھول دوں گی۔ کیا استقبال ہوا زہرا کا؟ ہاں۔ کہا کنز تازیانے سے زہرا کا ہاتھ چھڑواؤ۔ عزادارو، وہ ہاتھ چھوٹا اور پھر بی بی جتنے دن زندہ رہی ایک ہاتھ سے دعا پڑھتی رہی، ایک ہاتھ پہلو سے لگ گیا۔ عزادارو، بابے کی قبر قریب تھی، بابے کی قبر سے لپٹ گئی زہرا۔ فرمایا اٹھو نبیوں کا سلطان بابا، دیکھ بیٹی کی حالت، قد غصب حقی، میرے حق کو غصب کر لیا گیا، بابا دیکھ میری پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ بس آخری جملہ عزادارو، بی بی نے ہاتھ بلند کیے، فرمایا میرا اللہ، حضرت صالح کی اونٹنی کی انہوں نے ٹانگیں کاٹی تھیں، تو نے عذاب دے دیا تھا، وہ اونٹنی تھی، میں تیرے رسول کی بیٹی، انہوں نے میرا بچہ شہید کر دیا ہے، انہوں نے میری پسلیاں توڑ دی۔ ابھی یہ جملے تھے کہ سلمان فرماتے ہیں مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنے لگیں، عذاب کے آثار نمودار ہوئے۔ فرمایا سلمان دوڑ کے جاؤ، یہ امت برباد ہو جائے گی۔ سلمان آئے، فرمایا علی فرماتے ہیں تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، بد دعا نہ کرنا۔ ہاتھ نیچے کر لیے زہرا نے۔ میں کہتا ہوں بی بی، آج یکم محرم ہے، تیرے غلام تیری مصیبت کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ بی بی، علی مرد تھا، مرد تو قیدی ہوتے رہتے ہیں، تو نے علی کی قید کو برداشت نہ کیا، اللہ جانے کیسے برداشت کیا، جب شام کے بازار میں تیری بیٹیوں کو بے مکنا پردہ پھرایا جا رہا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون۔
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا لمحمد أن تقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين.